کالم شاہ ملک فاروقی کے، آئیے اس سلسلے میں ان کا ایک کالم سنتے ہیں، لگ رہی تھی لبے بام ٹک ٹکی۔ یہ کالم 8 اگست 1997 کو شائع ہوا تھا۔ 1946 میں غیر منقسم ہندوستان میں مرکزی و صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات منعقد ہوئے، جن کے نتائج پر پاکستان قائم ہونے یا نہ ہونے کا دار و مدار تھا۔ یو پی کی ایک مرکزی نشست کے لیے سابق وزیر اعظم پاکستان مرحوم لیاقت علی خان کے امیدوار تھے۔ وہ آل انڈیا مسلم لیگ کے جنرل سیکرٹری تھے۔ اس حلقے کی اہمیت کے پیش نظر کانگریس نے اپنی پوری قوت وہاں جھونک رکھی تھی۔ یوں بھی وہاں کانگریس کے حامی مسلم علماء کا بڑا زور تھا، لہذا لیاقت علی خان کی نشست خطرے میں نظر آ رہی تھی۔ ان دنوں یو پی کے صدر مقام لکھنؤ سے مسلم لیگ کے ایک رہنما چودھری خلیف الزماں مرحوم کا ایک روزنامہ تنویر اور کانگریس کے اخبار قومی آواز شائع ہوتا تھا۔ یہ دونوں اس انتخاب میں پوری دلچسپی لے رہے تھے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اس نشست کے حوالے سے یہ دونوں اخبار ہر روز نیا لنگر لنگوٹ کس کر اور یہ سوچ کر اکھاڑے میں کرتے تھے کہ دامن کو اس کے آج حریفانہ کھینچیے، ورنہ آج نہیں تو پھر کبھی نہیں۔ انتخاب بڑے زور و شور سے ہوا اور پورے ہندوستان کے مسلمانوں کے عام موڈ کے مطابق اس حلقے سے بھی مسلم لیگ کے لیاقت علی خان جیت گئے۔ ظاہر ہے تنویر کو تو یہ خبر پہلے صفحے پر سب سے اوپر دینا ہی تھی، لیکن مخالفین کے سینوں میں برچھی گھونپنے کے لیے اس نے خبر کے اوپر شہ سرخی کے طور پر شعر لکھا، مدت سے لگ رہی تھی لبے بام ٹک ٹکی، تھک تھک کے گر پڑی نگہ انتظار آج۔ اس شعر کو پڑھے ہوئے 51 سال سے زائد ہو گئے۔ گائے بگائے مناسب موقع پر یہ شعر یاد آتا رہا۔ پچھلے دنوں تو یہ شعر 2 موقعوں پر بہت ہی یاد آیا۔ ایک اس موقع پر جب ہندوستان میں 50 سالہ جشن آزادی کے سلسلے میں کرکٹ میچ کھیلا گیا، اور دوسرا موقع وہ تھا جب سری لنکا میں ایشیا کپ کا میچ ہوا۔ ہندوستان کی جشن آزادی والا میچ نیوزی لینڈ، انڈیا، سری لنکا اور پاکستان کے درمیان کھیلا گیا۔ پول میچوں میں سر فہرست رکھنے والی 2 ٹیموں کو فائنل کے 2 میچ کھیلنے تھے اور برابر رہنے کی صورت میں تیسرا میچ بھی ہونا تھا۔ پاکستان نے اپنا پہلا پول میچ نیوزی لینڈ کے خلاف کھیلا، جو عام خیال کے مطابق چاروں میں سب سے کمزور ٹیم تھی۔ جب توقع کے خلاف پاکستان میچ ہار گیا تو یہاں کے لوگوں کو نوشتہ دیوار صاف نظر آنے لگا، لیکن اس سے بھی زیادہ خلاف توقع ہندوستان اور حیرت انگیز طور پر سری لنکا کو پول میچوں میں شکست دے کر پاکستان فائنل میں پہنچ گیا، جہاں اسے سری لنکا کا مقابلہ کرنا تھا۔ پول میچوں میں پاکستان کی کارکردگی دیکھ کر امید ہو چلی تھی کہ اگر فائنل کو فائنلی نہ بھی جیت سکا تو بھی وہ کھیل کی طرح کھیل کر ہارے گا، لیکن وہ ہوا یہ کہ مدت سے لگ رہی تھی لبے بام ٹک ٹکی، تھک تھک کے گر پڑی نگہ انتظار آج۔ یعنی پہلے ہی دونوں فائنل میچوں میں سری لنکا نے پاکستان کو شرمناک شکست دے دی اور تیسرا میچ کھیلنے کی نوبت ہی نہیں آئی۔ ان دونوں میچوں میں پاکستانی کھلاڑیوں کا عالم یہ تھا کہ سری لنکا والوں کے مقابلے میں وہ کھیل کے ہر شعبے میں اسکول کے بچے معلوم ہو رہے تھے۔ یہ جاننے کے باوجود کہ کیچز سے میچز جیتے جاتے ہیں، پاکستانیوں نے سری لنکا کے صرف ایک کھلاڑی کی 6 کیچز گرائے۔ گویا سری لنکا کے 11 نہیں، کم سے کم 17 کھلاڑی کھیل رہے تھے۔ صورتحال تو پاکستان کے ساتھ بھی یہی تھی، 11 کھلاڑی تو ان کے بھی شاید ہی کسی میچ میں کھیلنے ہوں گے، بلکہ ہر میچ میں ان کے 8 یا زیادہ سے زیادہ 9 کھلاڑی کھیلتے تھے۔
باقی 2-3 تو کھیل کے عین درمیان میں اٹھنے یا لگنے والے بالترتیب درد شکم اور درد کمر یا زخم انگشت یا زخم جگر کے باعث پورے الاؤنس سمیت ریٹائر ہو جاتے تھے. ان کی کمی بھی وہی باقی 8-9 لڑکے پورے کرتے تھے جن کی خود اپنی صحت بھی کمزور تھی اور بیماری بھی. بہرحال دونوں فائنل میچ بہت واضح طور پر سری لنکا جیت گیا اور پاکستان کی حد تک نگہ انتظار تھک تھک کر گر پڑی. سری لنکا میں میچ کھیلے جانے والے ایشیا کپ کا معاملہ بھی کچھ زیادہ مختلف نہ تھا بلکہ شاید کچھ زیادہ ہی برا تھا. اس میں ہندوستان، پاکستان، سری لنکا اور بنگلہ دیش کی ٹیمیں شریک تھیں. گویا نیوزی لینڈ کی جگہ بنگلہ دیش. یہاں چاروں ٹیموں کو پول کے ایک ایک میچ کھیلنے تھے. سر فہرست رہنے والی 2 ٹیموں کے درمیان اکلوتا فائنل میچ کھیلا جانے والا تھا. اخبارات میں جو تاثر دیا جا رہا تھا اس سے اندازہ یہ ہو رہا تھا کہ ان 2-3 اعلیٰ مرتبہ کھلاڑیوں کے علاوہ جو جذبہ حب الوطنی سے سرشار اپنے وطن کی ٹیم کو بیچ مجدار میں چھوڑ کر کاؤنٹی کھیلنے لندن گئے ہوئے تھے. پاکستان نے بقیہ ہر لحاظ سے ٹیم بہتر سے بہتر تیار کر لی تھی. یعنی اس میں معافی تلافی کا مطلب جرمانے کی ادائیگی کے بعد وہ بھی شامل تھے جنہوں نے سٹے کے الزامات لگائے تھے اور وہ بھی شامل تھے جن پر بلا واسطہ یا بالواسطہ الزامات لگائے گئے تھے. گویا الزام کنندہ اور ملزم دونوں شانہ بشانہ کھڑے تھے، یعنی ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے. یہ بھی اور وہ بھی. پاکستان کا پہلا پول میچ سری لنکا سے ہوا. پہلی اننگ سری لنکا نے کھیلی. اس کے بنائے ہوئے رنوں کی تعداد بہت غیر معمولی نہ تھی اور سمجھا یہ جانے لگا تھا کہ پاکستان نے دلجمعی اور مہارت کا ثبوت دیا تو آسانی سے جیت جائے گا. شروع میں پاکستان یہ میچ توقع کے مطابق کھیلتا رہا، پھر جو ہوا وہ سمجھ میں نہ آیا. یعنی تو چل میں آیا والی دوڑ شروع ہوگی. نگہن انتظار تھک تھک کر گر پڑی اور پاکستان ہار گیا. بنگلہ دیش سے میچ ہوا تو یہ امید تھی کہ پاکستان کی فتح ایسی ریکارڈ ساز ہوگی کہ اگر آخر کار اس کے پوائنٹ ہندوستان کے برابر بھی رہے تو رن ریٹ کی بنیاد پر وہ ہندوستان سے آگے نکل جائے گا. بنگلہ دیش کے خلاف پاکستان نے پہلے بیٹنگ کی اور بہت غیر معمولی تو نہیں لیکن اچھے خاصے رن بنا لیے. خیال یہ تھا کہ اگر پاکستان نے کم سے کم اسی معیار کی بالنگ بھی کر لی تو ہندوستان کے لیے وہاں تک پہنچنا مشکل ہوگا. لیکن ہوا یہ کہ بنگلہ دیش نے اگر کسی ٹیم کے خلاف اپنی بیٹنگ کے جوہر دکھائے تو وہ پاکستان کی ٹیم تھی. اس کے باوجود پاکستان کو اچھا خاصا رن ریٹ مل گیا. پاکستان کی سب سے زیادہ افسوسناک بلکہ شرمناک حالت ہندوستان کے خلاف میچ میں ہوئی، لیکن قدرت ان کی مدد کو آ گئی. بارش اور خراب موسم کی وجہ سے کھیل روک دیا گیا اور پھر اس دن تو کیا اگلے دن بھی میچ نہ ہو سکا. دونوں ملکوں کو ایک ایک پوائنٹ مل گئے. ایک بعید قیاس خطرہ صرف یہ تھا کہ بنگلہ دیش کے خلاف اپنے میچ میں ہندوستان رن ریٹ کی بنیاد پر پاکستان سے آگے نکل جائے، اور وہ آگے نکل گیا، یعنی انہونی بھی ہو گئی. اس طرح اسے سری لنکا سے فائنل کھیلنے کا اعزاز حاصل ہو گیا. گویا پاکستان کی حد تک نگہ انتظار تھک تھک کر گر پڑی اور ایسی گری کہ پھر اٹھ نہ سکی. اس پورے میچ میں ناقابل یقین صورتحال ہندوستان کے خلاف پاکستان کے ابتدائی 5-5.5 اووروں کا کھیل تھا، جس میں اس کے 5 بہترین کھلاڑی آؤٹ ہو چکے تھے. ہو یہ رہا تھا کہ جب یہ سب لوگ میچ کھیلنے آتے تو مبصر کی زبانی ان میں سے ہر ایک کے پچھلے میچوں کی اوسط سن کر لوگ سمجھتے تھے کہ اب یہ کچھ کر کے دکھائے گا، لیکن وہ صرف پیٹ دکھاتا تھا. یہ اوسط کا معاملہ بھی عجیب ہے. ایک کھلاڑی میدان میں اترتا ہے تو مبصر بتاتا ہے کہ اس نے مثلاً 90 اننگ کھول کر 49 رن فی اننگ کی اوسط کے حساب سے اتنے 100 رن بنائے. سننے والے مروب ہو جاتے ہیں، لیکن
ان کے صدمے کی انتہا نہیں رہتی جب وہ یہ دیکھتے ہیں کہ 49 کی اوسط سے رن بنانے والا بغیر کوئی رن بنائے آؤٹ ہو کر واپس جا رہا ہے۔ یہ اوسط کچھ اسی قسم کی ہوتی ہے جو ایک بنیے کے پورے خاندان کو ڈبو گئی۔ اپنی بیوی اور 6 بچوں کے ساتھ وہ بنیا کسی سفر پر جا رہا تھا۔ راستے میں ندی پڑی، اس میں کشتی کا کرایہ فیکس 1 روپیہ تھا۔ بنیے نے ندی کنارے بیٹھ کر اپنے اور اپنے خاندان کے تمام افراد کی قد کی لمبائی جوڑ کر اوسط نکالا تو معلوم ہوا کہ خاندان کا اوسط قد 4.25 فٹ ہے۔ پھر اس سے دریا کی اوسط گہرائی نکالی تو صرف 4 فٹ نکلی۔ اگرچہ درمیان میں دریا بھی 7 فٹ گہرا تھا، لیکن کناروں والی انچوں کی گہرائی کی بنا پر پورے دریا کی اوسط گہرائی بہرحال 4 فٹ تھی۔ چنانچہ بنیے نے اپنے بیوی بچوں سے کہا، بھگوان کا نام لے کر چل پڑو، اتنا روپیہ خرچ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم لوگوں کا اوسط قد دریا کی اوسط گہرائی سے زیادہ ہے، لہذا خطرے کی کوئی بات نہیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ کوئی دور تک تو بنیا چلا جاتا ہوں ہنستا کھیلتا موجے حوادث میں والے جذبے سے سرشار اپنے افراد خاندان سمیت پانی میں چلتا رہا، لیکن 3.5 فٹ کی گہرائی پر پہنچ کر ایک لڑکی ڈوبی، کچھ آگے ایک لڑکا ڈوبا، پھر ایک ایک کر کے بنیے کا سارا خاندان ڈوبنے لگا۔ یہ حال دیکھ کر قریب سے گزرنے والی ایک کشتی سے کچھ لوگ تیر کر وہاں پہنچے۔ ان لوگوں کے پہنچتے پہنچتے بڑی دیر ہو چکی تھی۔ وہ لوگ بڑی مشکل سے صرف بنیے کو بچا سکے، باقی سارا کنبہ ڈوب گیا۔ جب بنیے کے کچھ ہوش بحال ہوئے تو اس نے وہیں بیٹھ کر بھی حساب کیا اور جواب پھر وہی نکلا۔ اس نے تعجب بھرے لہجے میں کہا، لیکھا میرا یوں کا تیوں، کنبہ سارا ڈوبا کیوں؟ بہرحال جس طرح بنیے کا حساب کتاب یوں کا تیوں رہنے کے باوجود اس کے خاندان کے تمام لوگ ڈوب گئے، اسی طرح اپنے تمام شاندار اوسط رنوں کی گٹھی پیٹھ پر رکھے ہوئے ہمارے کھلاڑی ہندوستان کے خلاف میچ میں آؤٹ ہو کر میدان سے واپس آتے رہے اور آخر میں انہوں نے شاندار شکست کا ناقابل شکست ریکارڈ قائم کر دیا۔ خدا جانے ہم نے یہ کہاں سے سیکھ لیا ہے کہ کامیابی پچھلی کارگزاریوں کی اوسط کی بنیاد پر حاصل ہوتی ہے۔ ہمیں یہ نہیں معلوم کہ اگر شکست و فتح صرف اوسط یعنی تاریخ کی بنیاد پر مل جاتی تو جیبل چتور، سومناتھ اور پانی پت کے میدانوں کے نتائج اور ان نتائج کی اوسط کی بنیاد پر ڈھاکہ کے میدان کی تاریخ اور اس کا نتیجہ بھی مختلف ہوتا، یعنی اوسط فتح میں اور اضافہ ہو جاتا۔ بہرحال ہندوستان کے جشن آزادی کپ اور ایشیا کپ دونوں ہی حوالوں سے پاکستان میچ ہار گیا اور اب لمبے بام لگی ہوئی ٹکٹکی بغیر کسی سیڑھی کی مدد سے نیچے اتر آئی۔ اب ہم نے ٹکٹکی اس میچ پر لگا رکھی ہے جو کبھی نہ کبھی اور کہیں نہ کہیں پھر ہوگا۔ اس میں پاکستان پھر کھیلے گا اپنے تمام اعلیٰ مرتبہ بلکہ اعلیٰ نسب کھلاڑیوں اور ان کے شاندار اوسطوں کے ساتھ۔ کالم آپ نے سنا، لگ رہی تھی لبے بام ٹکٹکی۔